ذکر بخارا کے خربوزوں کا اور بیان بابر کا۔ انتظار حسین۔ خدا خدا کر کے موسم کا کفر ٹوٹا، برکھا رت نے اپنی جھلک دکھلائی اور ہمیں ناصر کاظمی کا شعر یاد آیا۔ چہرہ افروز ہوئی پہلی جھڑی، ہم نفس و شکر کرو، دل کی افسردگی کچھ تو کم ہوئی، ہم نفس و شکر کرو۔ سنو، ذکر تو آموں کا ہونا چاہیے، پر کیا کرے خربوزوں کے ذیل میں ہم پر قرض چلا آتا ہے، اسے بھی تو اتارنا ہے۔ حمید اختر اور عطا الحق قاسمی سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے فاتح ہند ظہیر الدین بابر کو نیچا دکھا دیا۔ حمید اختر اور عطا الحق قاسمی رانا سانگا سے بڑھ کر اپنے آپ کو رانا سانگا سمجھ رہے ہیں اور بابر سے دود و ہاتھ کرنے پر آمادہ ہیں۔ حمید اختر کہتے ہیں کہ سمرقند و بخارا میں خربوزے ہوتے ہی نہیں، بس سردہ ہوتا ہے۔ بابر کو وہاں خربوزے کہاں نظر آ گئے؟ سردوں ہی پر خربوزہ کا گمان ہوا ہوگا۔ ہم نے سوچا کہ حافظے پر بہت زیادہ بھروسہ کرنا خوب نہیں، پہلے بابر نامے سے رجوع کر کر بابر کی سن لو، پھر اپنے وقت کے رانا سانگاؤں کا جواب دو۔ سردوں کا ذکر بابر نے الگ کیا ہے، اور وہ اس حوالے سے کیا ہے کہ اس نے ہندوستان میں آ کر ایک باغ ہشت بہشت کے نام سے لگایا۔ بلخ سے ایک کسان کو بلا کر حکم دیا کہ سردے کی فصل تیار کرو۔ اسی ہشت بہشت کی فصل کا فیض ہے کہ ہمیں اس دیار میں سردہ کھانے کو مل جاتا ہے۔ خربوزوں کا ذکر بابر نے سمرقند و بخارا کے حوالے سے بار بار کیا ہے کہ مادر الہند کے پورے علاقے میں خربوزے کثرت سے ہوتے ہیں اور بہت لذیذ ہوتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر عمدہ اور لذیذ بخارا کے خربوزے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں شہر اپنے پھل اور خاص طور پر خربوزے ہر ایرا غیرہ پر ضائع نہیں کرتے، باہر سے آنے والے کو پہلے جانچتے پرکھتے ہیں اور اس حساب سے اپنے پھلوں کا دامن کشادہ کرتے ہیں، بالعموم باہر سے آنے والوں کو سردوں پر ٹرخاتے ہیں، خربوزوں کی ہوا ہی نہیں لگنے دیتے۔ اور ہاں، حمید اختر تو سوویت روس کے زمانے میں اس طرف گئے تھے۔ سمرقند و بخارا کی بہار تو کب کی لٹ چکی تھی۔ اس وقت تو یہ صورت تھی کہ سمرقند نہیں رہا تھا، بخارا بیچارہ بخارا نہیں رہا تھا۔ سمرقند و بخارا جب اپنے عروج پر تھے تب ان کی شان کا احوال کیا پوچھتے ہو۔ حافظ شیرازی نے اپنی شاعرانہ ترنگ میں ان شہروں سے تھوڑی سی بے تکلفی برتی تھی تو امیر تیمور نے اسے شاعری جان کر درگزر نہیں کیا، بلکہ شاعر سے جواب طلب کیا۔ حافظ کا مشہور شعر ہے: اگر آ ترک شیرازی بدست آرد دل مارا، بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا۔ مطلب یہ کہ اگر شیراز کا وہ ترک زادہ یا زادی ہماری تھوڑی دلداری کرتے تو ہم تو اس کے کالے تل پر صدقے واری ہو کر سمرقند و بخارا کو اس پر نچھاور کر دیں۔ کہتے ہیں کہ جب تیمور نے شیراز کو فتح کیا تو حافظ کو دربار میں طلب کر لیا، کہا کہ اے شاعر بے بدل، سمرقند و بخارا تو میرا وطن ہے، تو نے کس بے تکلفی سے ایسے بے بہار شہروں کو محبوب کے کالے تل پر نچھاور کر دیا؟ حافظ نے ٹھنڈا سانس بھرا اور کہا: اے فاتح عالم، ان غلط بخشیوں کے چکر ہی میں تو ہم نے اپنا حال تباہ کر لیا۔ لیجئے، ذکر بابر کا تھا، بات امیر تیمور تک پہنچ گئی۔ اگر اب جب کہ امیر تیمور کا حوالہ آ ہی گیا ہے تو اس خربوزے کا بھی تھوڑا سا بیان ہو جائے جو تیمور سے منسوب چلا آتا ہے۔ بابر نے خربوزوں کے احوال میں ہمیں یہ اطلاع بھی فراہم کی ہے کہ اس ولایت فرغانہ کے ضلع اقصی میں ایک خاص قسم کا خربوزہ ہوتا ہے جو میر تیموری خربوزے کے نام سے مشہور ہے۔ اس خربوزے کے کیا کہنے، بخارا کے خربوزوں سے بھی بڑھ کر میٹھا اور مزیدار ہوتا ہے۔ بابر نے بر صغیر کے پھول کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔ کٹھل اور برحل موصوف کو سخت ناپسند تھے، بلکہ ان کی شکل تک بری لگتی تھی۔ آم کی البتہ تعریف کی ہے۔ کہتے ہیں کہ امر واقعی یہ ہے کہ ہندوستان کا بہترین پھل یہی ہے، اس کا درخت کافی اونچا ہوتا ہے۔ ہندوستان کے لوگوں نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے کہ وہ گویا سردے کے سوا ہر پھل پر اسے فوقیت دیتے ہیں۔ بابر کو خوش فہمی تھی کہ سردے کو ہم آم سے بہتر پھل سمجھتے ہیں۔ یہ واقعہ اس کے الٹ ہے۔
مگر یہ دیکھے کہ موصوف آئے تھے یہاں فتوحات کے شوق میں اور تحقیق کر رہے ہیں یہاں کے پھلوں پھولوں پرندوں اور چوپائیوں کے بارے میں۔